السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے، مختلف احادیث کے ٹاپکس پہ۔ تو نماز کے ٹاپک پہ امام احمد بن حنبل کی کتاب سے کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باوضو ہو کے فرض نماز کی طرف چلا، اس کے لیے اس حاجی کا اجر ہوگا جس نے احرام پہن کے رکھا، اور جو چاش کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا اجر ہوگا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جبکہ اس کے درمیان کوئی لغو کام بھی نہ ہو، یہ ایسا عمل ہے جس کو علیین میں لکھا جائے گا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان مسجدوں کی طرف صبح کو جانا اور شام کو جانا جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا حنطلہ کاتب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 نمازوں کے رکوع، سجود اور اوقات کی اچھی طرح حفاظت کی اور یہ جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے حق ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتا ہے تو آگ پہ حرام ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد کرنا افضل اعمال ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، سیدہ ام الفروہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والوں میں سے تھیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز اس کے پہلے وقت میں معجل کر کے ادا کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا۔ ماشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات کو نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے بری چیز کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے کہا، ہم میں سے کون سی بری چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ مخارق کہتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے، جب ریضہ مقام پہ پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم آگے چلو، میں خود پیچھے رہ گیا۔ بس میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے دیکھا وہ لمبا قیام کرتے اور کثرت سے رکوع و سجود کرتے۔ جب میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، میں نے عمل کو اچھا بنانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے رکوع کیا یا سجدہ کیا اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ دوسری سند ہے، مطرف کہتے ہیں، میں کچھ قریشی افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بس ایک آدمی آ کے نماز پڑھنے لگا اور رکوع و سجود کرنے لگا، پھر نماز پڑھنے لگا اور رکوع و سجود کرنے لگا اور بیٹھا نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں اس بندے کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے جفت رکعتیں پڑھی یا طاق۔ لوگوں نے کہا، کیا تم اس کی طرف جا کے اس کو کہہ نہیں دیتے؟ بس میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرا تو یہ خیال ہے کہ تجھے پتہ نہیں کہ تو نے جفت رکعتیں پڑھی ہیں یا طاق۔
اس نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا، ایک برائی مٹا دے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابو ذر ہوں۔ یہ سن کے میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور کہا اللہ تعالیٰ تم کو بیٹھنے والوں کی طرف سے برا بدلا دے، تم نے مجھے حکم دیا میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک فرد کو تعلیم دوں۔ ایک اور حدیث ہے، حنف بن قیس کہتے ہیں میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور ایک بندے کو بہت زیادہ سجدے کرتے ہوئے پایا۔ مجھے اس عمل کی وجہ سے کچھ محسوس ہونے لگا، بس جب وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ تو جفت رکعتوں پر سلام پھیر رہا ہے یا طاق پر؟ اس نے کہا اگر میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر وہ رونے لگ گئے۔ اس نے پھر کہا مجھے میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ پھر وہ رونے لگے۔ پھر اس نے کہا مجھے میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں کوئی بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے مگر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اللہ تم پہ رحم کرے، مجھے بتلاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں صحابی رسول ابو ذر ہوں۔ یہ سن کے میرا دل چھوٹا ہو گیا، یعنی مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ سیدنا ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملنے کا ارادہ کرتے ہو تو کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، ابو بکر اپنے باپ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اہل بصرہ میں ایک آدمی نے ربیعہ سے سوال کرتے ہوئے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی اس کی مجھے بھی خبر دیجیے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا، جو طلوع آفتاب سے پہلے والی اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اس نے کہا میرے کانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور دل نے اس بات کو یاد کیا ہے۔ اس بندے نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی یہی کہتے ہوئے سنا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں وہ یکے بعد دیگرے آتے ہیں، وہ رات کے اور دن کے فرشتے ہیں جو فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاتے ہیں جو تمہارے اندر ہوتے ہیں اور اللہ ان سے سوال کرتا ہے جبکہ وہ زیادہ جاننے والا ہے، بس پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور حدیث سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم بدر والی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم اپنے پروردگار کو ایسے ہی دیکھو گے جیسا کہ چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کی رؤیت میں تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، بس اگر تمہیں طاقت ہو تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے والی نمازوں کے معاملے میں مغلوب نہ ہو جانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی بس سورج کے طلوع ہونے
اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایک اور حدیث ہے، انس بن حکیم زمی کہتے ہیں میں نے زیاد یا ابن زیاد کے زمانے میں ڈرنے لگا، اس لیے مدینہ منورہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے نسب دریافت کی، میں نے وہ بیان کر دیا، پھر انہوں نے کہا اے نوجوان کیا میں تم کو ایک حدیث نہ بتلاؤں؟ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تجھے کوئی فائدہ دے دے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پہلی چیز کہ جس کے بارے میں روز قیامت بندوں کا محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ہمارے رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا جبکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تم میرے بندوں کی نماز کو دیکھو، کیا اس نے اس کو پوری طرح ادا کیا ہے یا ناقص ہے؟ بس اگر وہ پوری ہوئی تو ان کے لیے پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دیکھو کیا میرے بندے کی کوئی نفلی نماز ہے؟ بس اگر اس کی نفلی نماز ہوئی تو وہ کہے گا میرے بندے کی فرض نمازوں کو اس کی نفل نماز کے ذریعے پورا کر دو، پھر باقی اعمال کا محاسبہ بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ دوسری سند ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا جب تو مصر والوں کے پاس جائے تو ان کو بتانا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پہلی چیز کہ جس کا بندے سے قیامت کے روز محاسبہ کیا جائے گا وہ فرض نمازیں ہیں، بس اگر وہ مکمل ہوئی تو ٹھیک، وگرنہ اس کی نفلی نماز اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا، پھر باقی تمام فرضی اعمال کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز کہ جس کا بندے سے محاسبہ کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، بس اس کو مکمل کیا ہوگا تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کمی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو کیا تم میرے بندے کو کوئی نفلی نماز پاتے ہو؟ بس اسی طرح سے اس کا فرض نماز کو پورا کر دو، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح محاسبہ کیا جائے گا اور دوسرے اعمال کا بھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔